اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گزشتہ مرتبہ اسی سورت کی تلاوت کی گئی تھی اور آج بھی اسی سورت کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کرنا ہے۔ ترجمہ اس سورت کا یہ ہے کہ جب زمین کو سخت ہلایا جائے گا اور زمین اپنی خبروں کو، اپنے بوجھوں کو نکال لے گی، اپنے بوجھوں کو پھینک دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس دن لوگ متفرق طور پر واپس ہوں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ بس جو آدمی ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو یہ سورہ زلزال ہے، اس کے بہت سارے مضامین تو گزشتہ مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ مفسرین کی دو رائے ہے کہ یہ زمین جو ہلائی جائے گی، اس سے مراد پہلا نفخہ ہے یا دوسرا نفخہ ہے۔ نفخہ کا معنی پھونکنا۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے دوسرا نفخہ مراد ہے۔ اگر دوسرا نفخہ مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آگے چل کے جو زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی، اس سے مراد مردے لوگ ہیں، جو زمین میں دفن کیے ہوئے لوگ ہیں وہ مراد ہے۔ اور اگر پہلی دفعہ پھونکنا مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین کے اندر جو دفینے ہیں، سونا، چاندی اور جو قیمتی چیزیں زمین کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں زمین نکال لے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ اب انسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ سارے انسان، چاہے خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، ایمان والا ہو یا بغیر ایمان کے ہو، وہ اس وجہ سے کہے گا مال ہے، اس کو کیا ہو گیا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ جس سونے چاندی کے لیے ہم مر رہے تھے، اس کے لیے دنیا سے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کچھ تو خون ہوتا تھا، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ زمین ہڑپ لینا ہے، یا جو ورچوزیبل زمین ہے، قیمتی زمین جس کے اندر سونا چاندی بھرا ہوا ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے۔ یہی تو ہے، اور تو کوئی چیز ہے نہیں۔ اس زمین کے بارے میں جو فضائل روایات میں وارد ہوئے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ پورا کنٹرول ہمارا ہو جائے، ہمارے کنٹرول میں آ جائے۔ اسی کی تو لڑائی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا کہ اس میں سے کچھ لینا مت۔
تو آدمی تعجب کرے گا کہ کل تک وہ پرسکون تھی زمین جس پر ہم چلتے پھرتے تھے، اس کی پشت کے اوپر ہم لوگ جو چاہتے تھے کرتے تھے، آج حالت بدل گئی کہ حرکت کرنے والی ہو گئی، تو ہر انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ کل فرد من افرادہ، ہر انسان کہے گا کیوں؟ لما یغشاہ من الاحوال، گھبراہٹ ایسی ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، اور اس گھبراہٹ میں آدمی سوچے گا کہ اب کیا ہوگا، حیرت ہوگی، دہشت ہوگی۔ تو اس حیرت کے مارے اور دہشت کے مارے کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ اس کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہوگی باہر آ جائے گی۔ کانوں نے کبھی سنا نہیں تھا، کانوں نے کبھی سنا نہیں تھا کہ زمین کے اندر سے سونا نکل رہا ہے، سونے کے بڑے بڑے ستون باہر پھینکے پڑے ہوں گے۔ کبھی سنا نہیں تھا کہ چاندی باہر پڑی ہوئی ہے جس کے ایک ایک کلو کے لیے اور ایک ایک ٹکڑے کے لیے لوگ لڑ رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے آدمی سوچے گا کہ کبھی سنا نہیں، زبان کسی انسان نے بولا نہیں، اور یہ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ایمان والے اور بغیر ایمان والے میں فرق ہوگا۔ اگر قبروں سے اٹھے ہوئے ہیں تب بھی آدمی گھبرایا ہوگا کہ سارے انسان چلتے پھرتے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ یہ زمین کے اندر دفن تھے ہم لوگ، ہر آدمی بھاگے گا۔ لیکن ایمان والے کو جب افاقہ ہوگا تو وہ کچھ اور بولے گا، اور کافر جو ہوگا وہ اور زیادہ گھبرائے ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سورہ یاسین کے اندر یہ آیت ہے۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ساری باڈیاں زمین سے نکل کر اپنے رب کی طرف کھسکنے لگے گی، چلتی ہو جائے گی۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کافر کہے گا کیا ہائے ہلاکت، ہمیں اپنے سونے کے بستر سے، ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہا جائے گا کہ یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے قبر سے، کہ یہ ہے، اور نبیوں نے جو بات کہی تھی وہ سچ کہی تھی، وصدق المرسلون۔ ہاں، ایک ہی آواز ہوگی، فرشتہ صرف ایک پھونک مارے گا کہ سارے قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور باڈی ملنا شروع ہو جائے گی، باڈی بن جائے گی۔ اب ہوش میں آئے گا کہ یہ کیا ہوا ہے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے اٹھا دیا؟ یومئذ تحدث اخبارہ، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اپنے حالات بیان کرے گی۔ تو نے فلاں جگہ کے اوپر فلاں نیکی کی تھی، تو نے فلاں جگہ پہ فلاں گناہ کیا تھا، زنا کیا تھا، چوری کی تھی، غیبت کی تھی، یہ ساری باتیں زمین کہے گی۔ دیکھو انسان کے خلاف 7 گواہ ہوتے ہیں، 7 وٹنس، 7 گواہ جو قیامت کے دن اپنا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جگہ بتلائے گی، یومئذ تحدث اخبارہ، یہ آیت بتلا رہی ہے زمین اپنے خبریں بیان کی۔ زمانہ بھی بتلائے گا، وقت بتلائے گا، وقت کہ فلاں دن کے اندر تو نے یہ کام کیا تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینادی کل یوم انا یوم جدید وانا علی ما تعمل فی شہید، ہر روز یہ دن کہتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ دن کہتا ہے انا یوم جدید، آئی ایم اے نیو ڈے، آج میں نیا دن ہوں، اب تو جو کچھ کرے گا وَأَنَا عَلَى مَا تَعْمَلُ فِيَّ شَهِيدٌ، تو مجھ میں جو کچھ کرے گا میں اس پر گواہ ہوں گا۔ اب آپ کچھ نیکی کرتے وہ دن تمہارا گواہ ہے کہ فلاں دن تم نے نیکی کی، تم نے جس دن گناہ کیا وہ دن گواہ رہے گا کہ فلاں دن گناہ کیا تھا۔ تو ایک تو زمانہ بھی گواہ رہے گا،
اور ایک جگہ گواہ بنے گی. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز زبان گواہ بنتی ہے، حالانکہ خود کام کرتی ہے، بولتی ہے سب کو، لیکن یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ان کی گواہی، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم. اسی طرح سے چوتھے نمبر پہ ہے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن کو یاد کرو جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے ان اعمال کے بارے میں جس کو وہ کیا کرتے تھے. انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. آدمی سوچے گا کہ جھوٹ بول کے بچ جاؤں. اس دنیا میں تو آدمی کچھ بھی گاڑی چلا لیتا ہے، لیکن وہاں تو یہاں پہ منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے. فیور کی بات نہیں کرے گی زبان. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے. سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے بولے گا، تو یہ بولتا ہے نا، یہ تو بے جان ہے، اس کے اندر تو جان نہیں ہے، پھر بھی یہ بولتا ہے. تب جب اللہ تعالیٰ اس کو بلا سکتا ہے تو اس کو بھی بلائے گا. اس میں تو روح ہے، جان ہے، اس میں احساس ہے، اس میں تو کوئی احساس نہیں ہے، بے حس چیز ہے یہ، پھر بھی اس سے اللہ تعالیٰ بلوا رہا ہے. دیکھو سائنس نے یہ ساری چیزیں ثابت کر دی ہے. اسی لیے بعض مفسرین فرماتے کہ ایک زمانے کے اندر ایسا تھا کہ اس کو سمجھنا مشکل تھا کہ زمین بولے گی کیسے بولے گی. بولنے کے لیے تو زبان چاہیے، بولنے کے لیے زبان چاہیے. بولنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے زبان حال، ایک زبان قال. ایک ہے زبان حال، ایک زبان قال. کسی آدمی کے گھر آپ گئے، سخی آدمی کے گھر ہے، اور آپ وہاں سے نکلے ٹھیلا بھر کے، تو آپ نے کسی کو کہا نہیں ہے کہ اس نے مجھے یہ دیا یا وہ کیا میرے ساتھ، لیکن لوگ دیکھنے والے سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کا کام بن گیا، اس کے اوپر سخاوت کا اظہار ہوا ہے. تو یہ حال بتلا رہا ہے، زبان تو نہیں بتلا رہی، کہ حال سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ چور ہے، وہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. سچنا سیٹھ نام کی عورت نے جو اپنے 4 سال کے بچے کو مار ڈالا، کسی کو پتا نہیں چلتا تھا، نہیں چلتا. بنگلور کے اندر، یہاں گوا کے اندر، بہت انٹیلیجنٹ لیڈی، انڈیا کے 100 ہوشیار لوگوں میں اس کا بھی نمبر. تو اس نے 4 سال کے بچے کو مار ڈالا، کسی کو پتا ہی نہیں تھا. لیکن جب صاف کرنے والا گیا صفائی، تو کوئی خون دکھا، یہ خون نے بتلا دیا یہاں کچھ ہوا ہے. اور جو کام کرنے والا نا فورن مینیجر کو بلائے گا کہ دیکھو. تو یہ زبان حال ہے، ایک زبان قال ہے. زبان قال کا مطلب کہ منہ سے بولنا. تو زمین کے لیے کوئی دونوں باتیں کوئی مشکل نہیں ہے. زبان حال سے بھی کہہ دے گی اور زبان قال سے بھی کہے گی، زبان بولے گی بھی. اللہ تعالیٰ بلوائے گا اس کو کہ بولو. ہم چاہے انکار کر دیں، دنیا کے اندر تو انکار کر دیا کہ بھائی نہیں، میں نے نہیں کیا، بات خلاص. لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا. یوم الدین. چوتھی چیز ہو گئی ہاتھ پاؤں. 5ویں چیز ہے فرشتے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہے، وہ جانتے ہیں جس کو تم کرتے ہو. ہم تو کر کے بھول گئے ہیں، کر کے بھول گئے، یاد بھی نہیں کتنے گناہ کہاں کہاں کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے سب کیچ کر رکھا ہے. تو یہ فرشتے گواہی. 6 نمبر پہ نامہ اعمال بولیں گے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ تمہارا نامہ اعمال ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے صحیح. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. تم جو کچھ تم کرتے تھے ہم اس کو لکھوا لیا کرتے تھے. ہم سب کو لکھ لیتے تھے کہ ہاں فلاں تاریخ کو اس نے کیا تھا. تو نامہ اعمال بولیں گے، یہ بھی ایک گواہ ہوگا. اور یہ 6 ہو گئے، اور 7واں اللہ تعالیٰ خود گواہ ہوگا. انا کنا علیکم شہودا.
ہم تمہارے خلاف گواہ تھے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے. اب سوچئے 7 قسم کے 7 ٹائپ کے گواہ ہو تو کون بچ سکتا ہے؟ اب آدمی اتنا ہی سوچ لے کہ کچھ غلط کر رہا ہے تو سوچ لے کہ یہ زمین میرے خلاف ہوگی، یہ ٹائم میرے خلاف ہوگا، اللہ کے فرشتے میرے خلاف ہوں گے، یہ میرے ہاتھ پاؤں جو غلط کر رہے ہیں وہ سب گواہ ہیں. اگر آدمی کو اس بات کا استحضار نصیب ہو جاوے، استحضار کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت یہ منظر سامنے رہے کہ ایک دن ایسا ہونے والا ہے. اور یاد رکھ لو، اگر آپ نے 5 منٹ سوچا اس کو، آپ کی 100 سال کی عبادت سے یہ سوچنا افضل ہے. کیا تنہائی میں بیٹھ کر آپ بستر پہ لیٹے لیٹے سوچ رہے ہیں کہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی. اور سورہ اذا زلزلت میں کیا کہا گیا ہے؟ اگر آپ سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل گیا، اس آنسو کی قیمت اللہ کے بہت زیادہ ہے. اور آپ کا یہ سوچنا آپ کی کئی سالوں کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. ہمارے جماعت والے ساتھی تو بولتے رہتے دین کے بارے میں سوچنا اصل سوچنا یہ ہے، اصل سوچنا یہ ہے. ہاں، دین کے بارے میں فکر کرنا وہ الگ ایک عمل ہے، لیکن اصل جو تنہائی میں آدمی روتا ہے خدا کے سامنے ان چیزوں کو سوچ کے، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی قیمتی عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک آدمی نفلیں بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ ایسی چیزیں اس کو نصیب نہیں ہے. اور ایک آدمی ہے کہ نفلیں تو کم پڑھتا ہے لیکن اللہ سے اس کا تعلق ہے، اس سے تعلق جڑتا ہے. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے ایسی چیزوں کے سوچنے سے، اور یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے اگر اللہ نصیب کر دے. خیر، تو زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ تجھے یہ کہنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ متفرق طور پر لوٹیں گے، الگ الگ طور پر لوگ لوٹیں گے. متفرق، چہرے خوبصورت ہوں گے، چمکتے چہروں کے ساتھ ہوں گے ایمان والے. یہ ایمان کی محنت کو جو کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بچا کے لے کے جانا ہے. ایمان کے اوپر محنت کرنے کو جو کہتے ہیں. ہاں، تو چہرے چمکدار ہوں گے، جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا ان کے چہرے کالے ہوں گے. اشتاتا کے معنی الگ الگ طور پر. بعض یہ ہے کہ یہودی کی الگ ٹولی ہوگی، نصارہ کی الگ ٹولی ہوگی، ایمان والوں کی الگ الگ ٹولی ہوگی، یعنی الگ الگ گروپ کے اندر لوگ جائیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کو روح البیان میں نقل کیا کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ایک دن اور عرض کرتے، یا محمد ان ربک یقرئک السلام، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے. کیا کہا؟ تمہارا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے، حضور پہ سلام آ رہا ہے. جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی پہ سلام آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام آوے تو حضور نے سلام کا جواب، فقال علیہ السلام یا جبرائیل، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل میں بہت سوچ رہا ہوں، میری فکر بہت ہے. کہا کس بارے میں؟ فی امر امتی یوم القیامہ، میری امت کا معاملہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیا ہوگا میرا. حضور اس امت کی فکر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہم حضور کی سنتوں کو، حضور کی محبوب چیزوں کو، حضور کی محبوب چیز کیا تھی؟ نماز تھی. حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم ایسے نماز چھوڑ دیتے ہیں جیسے مکھی کو اڑا دیا اس طرح سے. تو جبریل امین نے سنا یہ کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میری امت کے بارے میں میری فکر اور سوچ بہت لمبی ہو گئی ہے. قال یا محمد، عرض کیا کہ محمد، فی اہل الکفر ام اہل الاسلام، کہا جو آپ پر ایمان لائے ان کے بارے میں آپ کو فکر ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں آپ کو فکر ہے. حضور نے فرمایا یا جبرائیل
بل فی امر اہل لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کے بارے میں مجھے فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور بنو سلمہ کے قبرستان کے اندر جو لوگ سوئے تھے، وہاں کوئی قبر تھی، وہاں لے کر آ گئے حضور کو، اور جبریل امین نے میت کے ایسے اپنا پر مارا، ونس جو تھی ماری، حکم باذن اللہ، جبریل امین نے فرمایا کہ کھڑا ہو اللہ کے حکم سے۔ تو ایک آدمی ایک بالکل رونق اور خوبصورت چہرے کے ساتھ، چمکدار چہرے کے ساتھ اٹھا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین یہ کہتے جا رہا تھا۔ حضور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا عود، جاؤ، چلے جاؤ اپنی جگہ پہ جہاں سے آئے تھے وہیں۔ وہ چلا گیا۔ پھر آپ نے لیفٹ جو ونس تھی اس سے قبر کے اوپر مارا، وہاں سے ایک آدمی، اور فرمایا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو۔ تو ایک آدمی بالکل سیاہ چہرے والا، نیلی آنکھوں والا، یہ کہتے ہوئے یا حسرتا یا ندامتا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، وا سوءتا، ہائے میری برائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عد، واپس جاؤ اپنی جگہ۔ وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا ہاکذا یبعثون یوم القیامت علی ما ماتوا علیہ، کہا لوگ قیامت کے دن اسی طرح سے اٹھیں گے، جس حال پر مرے تھے اسی حال میں ایسے اٹھائے جائیں گے۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے گئے تھے تو کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے، ہیں گناہ کرتے کرتے گئے تھے تو پھر اسی طرح اپنے آپ کی برائی بیان کرتے کرتے آدمی اٹھے گا۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام کا یہ معاملہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، لوگ متفرق طور پر لوٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کو دکھائے جائیں۔ اب اعمال دکھائے جائیں تو نماز تو پڑھ لی تو کیسی دکھے گی نماز؟ اس لیے علماء فرمائے کہ اعمال سے مراد اعمال کا بدلہ، اعمال کا بدلہ دکھایا جائے، اور بعض علماء فرماتے کہ اعمال سے مراد نامہ اعمال ہے، آدمی کے نامہ اعمال دکھائے جائیں گے، اگر بھلا ہے، بھلا عمل ہے تو بھلا بدلہ دکھایا جائے گا، اگر برا عمل ہے تو برا بدلہ دکھایا جائے گا۔ اس لیے کہ جو اعمال ہے وہ اعمال یہاں پر دیکھ تو سکتے نہیں، لیکن اب اللہ کی شان ہے وہ کس طرح سے دکھائے۔ عمل کا بدلہ دکھنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جنت دکھائی جائے اور برے اعمال کی جہنم دکھائی جائے تو سزائیں دکھائی جائے۔ یہاں پر صرف جاننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لے گا آدمی، لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اپنے اعمال کو دیکھے گا، ان کو دکھایا جائے گا۔ اب جو بھی عمل ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا جائے گا، یا تو اس کا بدلہ دکھایا جائے گا، یا یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اعمال کو، اچھے اعمال کو ایک نورانی شکل دے دے اور برے اعمال کو ایک بھدی شکل دے دے اور آدمی کو دکھایا جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یحییٰ ابن عمار فرماتے ہیں کہ 4 چاول کے دانے ملتے ہیں تو 1 جو کا دانہ بنتا ہے، اور 4 تلی کے دانے، ہمارے فجی کی زبان میں تلی کے دانے ملتے تو 1 چاول کا دانہ بنتا ہے، اور 4 سرسوں کے دانے ملتے ہیں تو 1 تلی کا دانہ بنتا ہے، تل کا دانہ بنتا ہے، اور 4 سرسوں ملتے ہیں، بلکہ 1 سرسوں جو ہوتا ہے وہ 4 ذرہ کے برابر ہوتا ہے۔ اب ذرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دھوپ ادھر سے آ رہی ہے، ایسا کرو تو جو اڑے گا یہ ذرہ ہے، یہ ذرہ ہے، کہ اتنا بھی عمل ہوگا اس کو دیکھے گا۔ بعضوں نے کہا کہ سرخ چیونٹی جو ہوتی ہے اس کو ذرہ کہا گیا ہے،
کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معمولی سی نیکی ہوگی اس کو بھی آدمی دیکھے گا۔ میں بار بار ایک بات بتلاتا رہتا ہوں، یہ قصہ شاید آپ لوگوں کو پہلے بھی سنایا ہو کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا اور ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں گیا۔ ایک محدث حدیث لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے اس زمانے کے اندر یہ کاربن پین تو تھی نہیں، وہ تو انک پین ہوتی تھی، ایسے ڈبوتے تھے اور لکھتے تھے، ڈبوتے تھے لکھتے تھے، تو لکھ رہے تھے حدیث، اتنے میں ایک مکھی آ گئی، تو آپ نے سوچا کہ بیچاری پیاسی ہوگی، اس کو پی لینے دے، اس کو پی لینے دے۔ اب کتنا اونچا کام کر رہے تھے، حدیث لکھنے کا کام کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، ایک مکھی کو پلا دیا کچھ، کہا یہ اس مکھی کے پلانے پر اللہ کو یہ ادا پسند آئے، ان کو جنت دے دی۔ لیکن ایک آدمی ایسے جا رہا تھا، کہیں پوجا پاٹ ہو رہی تھی، تو کہا کہ چڑھا دو کچھ چڑھاوا، تو اس نے ایک مکھی کو ایسے مارا اور کہا کہ یہی میرا چڑھاوا ہے، کہ یہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ اس لیے کہ کفر اور شرک اللہ کو پسند نہیں۔ شرک کے ساتھ اگر آپ راضی ہوئے تب بھی شرک، کفر پہ راضی یہ کفر ہے، یاد رکھو، کفر پہ راضی رہنا، رضا بر کفر کفر باشد، نقل کفر کفر نہ باشد، کسی کفر کے کام کے اوپر خوش ہونا یہ کفر ہے، لیکن کسی نے کفر کا کام کیا اب اس کو بیان کرے یہ کفر نہیں ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، لیکن رضا بر کفر کفر باشد۔ اب اس آدمی نے رضامندی کا اظہار کیا ایک مکھی کا کہ یہی میرا چڑھا ہوا ہے، کہ اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، استغفار کیا کرو، پتہ نہیں چلتے چلاتے کچھ کیا ہو گیا ہو اور وہی پکڑ کا باعث بن جائے ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتے ہیں تو چھوٹی بات پہ دیکھو، کفر اور شرک والی باتیں ایسی ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں ہے، وہ تو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے بھائی۔ کوئی پارٹیسپیٹ کو کوئی پارٹیسپیٹ کسی کو پسند تھوڑی کرے گا، کوئی بزنس میں تو برداشت کر لے، لیکن بیوی کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کی بات اور کوئی برداشت کرے گا؟ بے غیرت آدمی ہو تو اس کو تو سب چلے گا، لیکن غیرت آدمی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اور آپ کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور ہم اس کی ورشپ کے اندر کسی کو پارٹنر بنا دیں، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کی ہے، میرا اور آپ کا ہے کیا؟ اگر ہمارے پاس کچھ ہے بھی وہ بھی اس کا دیا ہوا ہے، ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہمارا، سب اس کا ہے۔ خیر، تو ہر عمل چاہے چھوٹا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کیا، قال الخیل لثلاثۃ، گھوڑا 3 آدمیوں کے لیے ہوتا ہے۔ گھوڑا جو پالتے ہیں، بعض لوگ شوقیہ پالتے ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے بھی ثواب ہے۔ لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر، ایک آدمی کے لیے ثواب کا باعث ہے، ایک آدمی کے لیے پردہ بنتا ہے اور ایک آدمی کے لیے بوجھ بنتا ہے۔ گھوڑا پالنا کسی کے لیے ثواب، کسی کے لیے بوجھ، تو کسی کے لیے پردہ۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں اس کو نکالنے کے لیے باندھا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو اس کے لیے اجر ہوگا۔ ہاں، وہ اپنے چراگاہ کے اندر لے کے جاتا ہے، باغ میں لے کے جاتا ہے، تو اس کے لیے جہاں کہیں بھی لے جائے گا یہ ساری نیکیاں ہی نیکیاں اس کے لیے، یہاں تک کہ اس کی لیڈ اٹھائے گا، جو کچھ لیڈ پھینکتا ہے اس کو اٹھانے میں بھی اس کو ثواب ملے گا۔ آج تو ہم مسلمانوں کے گھر پہ اگر چھپکلی نکلے تو اس کے مارنے کے لیے ڈنڈا نہیں ہوتا ہے، نہیں، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور اسٹرانگ مومن از بیٹر دین ہو از ویک، کمزور مسلمان کے مقابلے میں مضبوط مسلمان، طاقتور مسلمان۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ ورزش کرتے رہنا چاہیے، اسٹرانگ بننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر اس گھوڑے کو لے کر آدمی جاوے کہیں اونچی جگہ کے اوپر، جہاں کہیں اس کا نقش قدم ہوگا یا اس کی لیڈ ہوگی، یہ ساری چیزیں نیکیوں میں لکھی جائے گی۔ اگر نہر کے پاس سے گزر رہا ہے اور وہ اس میں سے پی رہا ہے،
اس نے ارادہ نہیں کیا تھا اس کو پلانے کا، کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کے لیے اجر ہے۔ اور اگر ایک آدمی نے اس لیے گھوڑے کو باندھا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ بے نیاز رہے، ضرورت پڑے تو اس گھوڑے کو استعمال کرے، پاک دامن رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو وہ بھولتا نہیں ہے، اس کا جو کچھ بھی حق ہے وہ ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے پردہ ہے۔ اور ایک آدمی نے گھوڑا باندھا ہے دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس ایسا گھوڑا ہے، دیکھو سارے شہر میں ایسا کسی کے پاس نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے گھوڑا بنا رکھتا ہے اپنے پاس، تو یہ اس کے لیے بوجھ بنے گا قیامت کے دن۔ آپ دیکھیے ایک گھوڑا پالنا، اس کو ہم نیکی نہیں سمجھتے، وہ نیکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ ولو بکلمۃ طیبۃ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ دیا جائے، اگرچہ میٹھی بات ہی کیوں نہ کہہ دو، میٹھی بات، سمجھے، کسی کو اچھی بات کہنا یہ بھی نیکی ہے۔ بہت ساری نیکیوں کو ہم نے نیکی کی لسٹ سے نکال دیا ہے، حالانکہ کسی کو ایک تھوڑی سی چیز بھی صدقے میں دے دی وہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ تو مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یہ ذرہ کے اوپر یحییٰ ابن عمار نے تفصیل بتلائی۔ تو جو آدمی نیک بخت ہے وہ اگر چھوڑی سی بھی بھلائی کرے گا اس کو پائے گا، اس سے مراد ایمان والے۔ اور جو آدمی جس نے کفر کیا ہے وہ چھوٹی سی بھی برائی کرے گا اس کو پائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ ایسی تقسیم کیوں کر دی کہ نیکی ایمان والے کے لیے اور گناہ کافر کے لیے؟ تو چونکہ جو آدمی کفر کر رہا ہے اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ ہاں، کفر کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آدمی جس کے اعمال قبول ہوں گے ایمان شرط ہے۔ اگر کسی نے نیکیاں کی ہے کافر نے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نفع پہنچا دے گا، آخرت میں نہیں ہوگا۔ ہاں، اور ایمان والا ہے اگر وہ کبیرہ گناہ سے بچتا رہا تو اس کے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیے جائیں گے، تو اس آدمی کو جو چھوٹی چھوٹی بھی نیکی کی ہوگی اس کا بھی ثواب وہاں پہ پائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش کی وجہ سے کسی کافر کو کچھ نفع پہنچا دے، جہنم سے نکل تو نہیں سکتا لیکن کچھ نفع پہنچا دے، جیسے کہ حاتم طائی، آپ لوگوں نے نام سنا ہے حاتم طائی کا، سخاوت کے اندر بہت سخاوت تھی اس کی، لیکن وہ ایمان کے ساتھ نہیں گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے اس کو تخفیف ہو جائے عذاب کی۔ ابو طالب کے بارے میں جو کفر کے ساتھ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کفر کے ساتھ گئے، بخاری کی حدیث اور کئی حدیثیں، لیکن شیعہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ حضرت علی کے والد ہیں، بھائی حدیث جو بولے گی وہ تو مولا پڑے گا۔ تو کہا ابو طالب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو پھر لولا انا کان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوتے، لیکن میری سفارش کی وجہ سے ان کو صرف جہنم میں آگ کی جوتی پہنائی گئی ہے، آگ کی جوتی پہنائی گئی، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہے۔ حضور کی بہت خدمت کی، کفر کے ساتھ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ بہت کیا، تو کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، تو یہ حضور کی شفاعت، حضور کی سفارش کی وجہ سے ان کے اوپر۔ عبداللہ ابن جدعان زمانے جاہلیت کے اندر ایک آدمی تھا، عبداللہ ابن جدعان۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مرتبہ کہ عبداللہ ابن جدعان جو اپنے زمانے کے اندر بہت بڑا سخی اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، رشتہ داری کو جوڑنے والا، مسکین کو کھلانے والا، کہا اس کو نفع ہوگا یہ جو کچھ دنیا میں اس نے کیا تھا اس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نفع نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ
رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ کو معاف کر دینا۔ یہ کبھی نہیں کہا، نہیں ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل کوئی قبول نہیں۔ اگر دنیا میں کیا ہے اللہ دنیا میں اس کا نفع پہنچا دے گا، اس کو دنیا ہی میں دے دے گا کہ ٹھیک ہے۔ آخر میں ایمان والا اگر چھوٹا چھوٹا بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اس کے اجر دے گا، ثواب دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا کسی پر۔ خیر، تو اس آخری دو آیتوں کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھے گا، پائے گا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو باقاعدہ، عورتوں کو باقاعدہ خطاب کیا، یا معشر النساء المؤمنات، یا معشر نساء المؤمنات، اے مومن عورتوں کی جماعت سن لو، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے لیے کسی چیز کو معمولی نہ سمجھے، ولو فرسن شاۃ، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ ہے کھر جانتے ہیں وہ پاؤں کے نیچے جو ہوتا ہے، ہاں کھر، تو کہا کہ اگر پڑوسن نے اتنا ہدیہ بھیجا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھے۔ آج کی دنیا میں اس نے یہ بھیجا میرے لیے، معمولی ہدیہ کو معمولی نہیں سمجھا جاتا۔ بھائی ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے کہ دھومری کے دانت نہیں گنا کرتے، دھومری کے دانت نہیں گنتے، مطلب یہ کہ اگر سسرال کی طرف سے کوئی چیز ملی ہے تو آپ یہ نہیں گنا کرتے کہ بھائی کس کے، یہ جو بھینس ملی ہے اس کے کتنے دانت ہیں۔ جو چیز ہدیے میں آتی ہے چاہے معمولی سا کیوں نہ ہو۔ ہمارے ایک چھوٹے نانا تھے، آپ جانتے ہو اچھی طرح سے، وہ کہیں بھی سفر کرتے تو $2 کی، $1 کی چیز لاتے تھے اور سب کو دیتے، یہ ہدیہ۔ ہدیہ تو معمولی وہ کیوں دیا جاتا ہے؟ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادو تحاببتو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں محبت ہوگی۔ آج ہمارے یہاں تو ون سائڈ ہوتا ہے کہ آنے دو، ادھر سے کچھ نہیں ہے۔ کیا عالم لوگ، علماء خاص طور پہ اس طرح کی بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب لوگ دیتے تو ان کو بھی کچھ دینا چاہیے۔ آپس میں تہادو تحاببتو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو تو اس سے محبت پیدا ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی جماعت یاد رکھو، تم لوگ کسی چیز کو معمولی مت سمجھو، اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو، کسی نے دیا ہے تو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رد السائل ولو بزلف محرقین، یہاں تو کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا نہیں، کہ اگر فقیر آئے تو اس کو واپس خالی ہاتھ مت کرو، اگرچہ جلا ہوا ہو، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ بھی دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عائشہ استتیری من النار، اے عائشہ تو جہنم سے پردہ حاصل کر دے، بچ جا، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ ہاں، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ، کہا کہ اگر آپ نے کھجور کا ٹکڑا دیا ہے تو جس کے پیٹ میں جائے گا، بھوکا آدمی ہوگا، اس کے تو بہت بڑی چیز ہو جائے گی۔ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں، ہاں، لیکن جن کے پاس بالکل نہیں، 5 لاکھ آدمی آج بھوک سے پریشان، لیکن مسلمان ملک کے پتہ نہیں سانپ سونگ گیا ہے ان کو، کہ ان کو یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ فلسطین کے اندر 5 لاکھ لوگ بھوکے ہیں، 5 لاکھ لوگ بھوکے ہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے لوگوں کو، ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ ہوائی جہاز کے ذریعے ایسے فوڈ پیکج بھیج سکتے ہیں۔ 5 لاکھ آدمی مسلمان آج بھوک سے بیتاب ہے۔ بھوک کیا ہوتی ہے ان کو جا کے پوچھو کہ بھوک کیا ہوتی ہے، جن کے اوپر بیت رہی ہے۔ آج ہمارے پاس آنسو نہیں ہے بہانے کے لیے کہ ان لوگوں کے غم کے اندر ہم خدا کے سامنے آنسو بہائیں کہ یا اللہ تو ان کی مدد فرما دے۔ بس وہی ہے زمین اور مال و دولت اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ جل از جل حرمین شریفین کے جو ذمہ دار ہیں ان کو جلدی ہٹائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر یہ لائق نہیں ہے تو اس کی جگہ نیک لوگوں کو مقرر فرمائے، وہاں کے حاکموں کو اللہ بدل دے، جو شراب کی دکانوں کو وہاں پہ اجازت دے رہے ہیں۔ ہاں، ابھی سب سے پہلے ایک شراب کی جو دکان ہے اس کو وہ لوگ الاؤ کر رہے ہیں سعودی کے اندر،
اللہ ان کو جلد از جلد اس منصب سے دور کرے اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ان کی جگہ پہ مقرر فرمائے، کیونکہ حرمین شریفین ہماری عزت ہے، حرمین شریفین یہ ہماری عزت ہے، اس کے لیے ہم لوگوں کو دعائیں کرنی چاہیے۔ خیر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب، او عائشہ بی کیئرفل، ایاکی و محقرات الذنوب، you don't feel the small sin, oh it's the small، چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو بڑے بن جاتے ہیں۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، لا صغیرۃ مع الاصرار، if you commit small sin it will be big، ہاں، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، and if you committed the big sin، if you asked forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ سبحانہ wipe out this sin، اللہ معاف کر دے گا۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، لیکن چھوٹا گناہ یہ سوچ کر کہ یار چھوٹا ہی ہے نہیں، چھوٹا ہی ہے، یہ بڑا بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ چھوٹا گناہ ہے لیکن اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوگا، طلب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کان ابو بکر اکل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم on the food، کھانا کھا رہے تھے۔ فنزلت هذه الآية، and revealed this ayat، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، stop to eat، he raised his hand، he did not continue to eat، وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، and he asked, O Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala، إِنِّي أُجْزَوْ بِمَا عَمِلْتُ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِنْ شَرٍّ، I will be punished because of small sin۔ فقال يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثقال ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة، دنیا میں جو کچھ بھی آپ نے ناپسند چیز دیکھی ہے، حضور نے فرمایا ہاں وہ چاہے برائی کے ذرہ برابر بھی ہوگی وہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذرہ برابر جو بھلائی کی ہوگی سب کو جمع کر کے رکھے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ when this ayat revealed فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، and Siddiq Akbar radiallahu anhu was with Prophet sallallahu alaihi wasallam، فَبَكَى، he started to cry when he heard this ayat، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked ما يبكيك یا ابا بکر، which thing did make you cry، آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ He replied يبكيني هذه السورة، this surah made me crying، اس نے مجھے رلایا ہے، میں رو رہا ہوں اس سورت کی وجہ سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، listen very carefully، this hadith is very important، لولا انکم تخطئون وتذنبون فیغفر اللہ لکم لخلق اللہ امتا یخطئون ویذنبون فیغفر، if you do not commit the sin، اگر آپ کوئی گناہ نہ کرو، تمہارے سے غلطی بالکل نہ ہو اور گناہ بالکل نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ایک ایسا کریشن لائے گا، ایسی مخلوق لائے گا جو غلطی بھی کرے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگے گی۔ بھائی ان دا کوالٹیز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، غفار، عفو، غفار کے معنی فارگیونر، جو معاف کرنے والا ہے وہ، عفو کے معنی بھی درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اگر بندے کا گناہ ہی نہیں ہوگا تو اس کی مغفرت کہاں ہوگی، ظاہر کہاں ہوگی اللہ کی مغفرت؟
لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی مغفرت بہت وسیع، گناہ کرتے رہو، نہیں، کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس غلطی پہ اڑے مت رہو، غلطی پہ اڑے مت رہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو معاف کرے۔ اگر if all people started to stop from all sin، اللہ سبحانہ و تعالی how he show his forgiveness، اللہ کیسے دکھائے گا اپنی معافی کو، کیسے دکھائے گا؟ so he create other nation who will commit the sin and they will ask for forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala forgive them. But not to the meaning of this hadith, you start to commit the sin and Allah is forgiver, Allah is forgiver، یہ سوچتے ہوئے گناہ کرتے نہیں، because we do not know when we will finish this world، how we will complete our life. If we die and we were in the guna and sin, what happened؟ جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے، Allah will raise how we die. In second hadith, Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu said, when this ayat revealed, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، I asked, O Prophet of Allah, إِنِّي لَرَائِنْ عَمَلِي، will I see my sin؟ میں اپنے گناہ کو دیکھوں گا، میں نے جو کچھ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نعم۔ قال تلك الكبار، الكبار یعنی big sin، big sin، قال نعم۔ قلت الصغار، الصغار، I asked small، small، Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said نعم، yes۔ He said oh وَسُقْلَ أُمِّي، oh very bad، very bad۔ قال أبشر، you get the good news يا أبا سعيد، فإن الحسنة بعشرة أمثالها، you will bring one neki, Allah give 10 times، and you will one sin, it is only one sin۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا أَوْ يَغْفِرُ اللَّهُ وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ، and nobody will be raised and free from fire hill because of his deed. I ask, وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، even you also؟ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ، yes، میں بھی نہیں چھوٹ سکتا اپنے عمل سے، تو میں نجات نہیں کو کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپتے ہیں۔ اب سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے، اس کے باوجود حضور کیا فرما رہے؟ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اتنا اونچا مقام کہ سارے انسانوں میں اگر کسی کا مقام ہے تو حضور کا ہے، خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے نبی کا ہے۔ اس کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ نہ ہو۔ آپ سوچئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے تو ہم لوگ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ گناہ کو معمولی سمجھنے سے، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِينَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک مثال بتلائی ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم put the word example in this hadith۔ When we go in the forest and we decide to cook anything, what we do? We collect the wood, small pieces of wood, and the small pieces we burn it, and then we put the biggest wood۔ بڑی بڑی لکڑیوں کو رکھتے ہیں، پہلے چھوٹے چھوٹے کو جلاتے ہیں۔ like this way، جب گناہ جمع ہو جائیں گے چھوٹے 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 چھوٹے، تو اس سے بڑی آگ بن سکتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اتنے سارے اعمال کو اب اس میں پاور کیسے، طاقت کیسے پیدا کرے؟ امام راضی سے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ تمہاری نیت کیسی ہے۔ چھوٹی نیت سے چھوٹا عمل ہوتا ہے، چاہے بڑا عمل کتنا کیوں نہ ہو، لیکن وہ چھوٹا رہتا ہے۔ If your intention is big, your amal will be big۔ Your intention is small,
your deed will also small. If the amal is less, thoda sa amal, a little bit, you have an amal. But niyat is big, is a ikhlas, with ikhlas. So this amal will be more, यानी बड़ा हो जाएगा, big हो जाएगा. وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ كَثِيرًا, you have deeds, lots of deeds. आपके पास अमल बहुत है, but नियत is not confirmed, small नियत. So जो मकसद है वो हासिल नहीं होगा. हजरत काब रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि छोटी नेकी को छोटी मत समझो, इसलिए कि one guy entered in the Jannah because of small needle. निडल कहते हैं सुई को. अल्लाह के रास्ते में एक सुई दी थी एक आदमी ने, कहा उस सुई की वजह से जन्नत में दाखिल हो गया. और एक औरत ने, one lady had given one thing in the foundation or building of Baytul Maqdis, فدخلت الجنة because of this small thing. She has given in the part of Allah, in the mosque of Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Aqsa, small thing. Allah subhanahu wa ta'ala has given to her the paradise because of her amal. Aisha radiallahu ta'ala, and I mentioned last week, Aisha radiallahu ta'ala was sitting with her friends, some ladies, and she had only one अंगूर का दाना था, ग्रेप, one एक ही था. Suddenly come the baker and ask. She said, you give to her, him. So, who were with her, they started to laugh. उन्होंने हंसना शुरू किया. स्मॉल थिंग, इतनी छोटी चीज आपने उसको दे दी. तो क्या कहा, इन्न फीमा तरौन मसाकिल ज़र्रा, ये यू विल सी द छोटी छोटी चीज जर्रा बराबर, उसको भी आप जन्नत में, उसको कयामत के दिन देखोगे. अगर आपने छोटा अमल किया है, कल उसको भी अल्लाह ताला दिखाएगा. तो अगर ये अंगूर दिया है तो ये अंगूर भी दिखेगा. आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैज लॉट ऑफ सैक्रिफाइस. उनकी सखावत बहुत थी. शी वाज स्पेंडिंग मनी ऑन पुअर पीपल. वन टाइम अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु sent to her 180,000 dirham to her to spend on herself, but she started to spend until iftar time. She had not anything, and she asked to her slaves, bring the iftar. She brought one bread and roti and namak and salt. Oh, she said, the slave said, why did you not give little bit money for your iftar? She said, you should remind me. तुझे मुझे बतलाना चाहिए था, दिखाना कि भाई हमारा इफ्तार के लिए कुछ कर लो. तो अब सवाल ये कि एक अंगूर का दाना, why she gave to this beggar only one grape? It is the teaching. ये लोगों को सिखाना था कि किसी चीज को दो तो उसको मामूली मत समझो. देने वाले को भी कहा कि मामूली मत समझना, लेने वाले को भी कहा कि कोई देवे उसको छोटा मत समझ लो. हो सकता है उसकी अभी हालत ऐसी ही हो और वो इस तरह दे रहा है. So this surah, lot of teaching from Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. When the earth is shaken violently in its quaking, and وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, when the earth throw out its burdens, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, when men said what is happening to it. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارًا, on that day it will tell all information. Because بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى, because your Lord will forward in separate groups. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, to be shown their deeds.
whoever does an atom's weight of good will see it, but whoever does an atom's weight of evil will see it. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to bring this surah in our life. Subhanallah.